آج کے اس نازک دور میں ہمارا معاشرہ اور سماج کن کن خرابیوں سے دوچار ہے، اس کے اسباب و وجوہات کیا ہیں اور ان سے دفاع کی کیا تدابیریں ہیں، ان کو اس مختصر سے وقت میں بیان کرنا دشوار ہی نہیں بلکہ ناممکن سے معلوم ہوتا ہے۔ لیکن سریدت دور حاضر کے بعض شدید فتنوں کا اجمالاً اور بعض کا تفصیلاً ذکر کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ محترم حضرات، وہ اسباب کہ جنہوں نے معاشرے کی بنیاد کو ہلا کر رکھ دیا ہے اور امت مسلمہ کے دامن عفت کو تار تار کر دیا ہے، ان میں سے فطری عمل کرنا اور کرانا، غیر مشروع طور پر گنڈے تعویذ کرنا، غیر شرعی کاموں کے لیے منت ماننا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، مردوں کا ٹخنوں کے نیچے پاجامہ پہننا، غیر محرم مردوں اور عورتوں کا بے محابہ ملنا جلنا، لغو و تفریحات میں وقت ضائع کرنا، ٹی وی پر نیٹ پر فواحشات اور حیاسود مضامین کا نشر ہونا، ان کا دیکھنا اور سننا، فلمیں دیکھنا، جوا کھیلنا، عورتوں کا بے پردہ بازاروں میں جانا، ننگے سر گھومنا، گلا بازو اور پیٹ کا کھلا رکھنا، باریک لباس پہننا، شوہر کی امانت میں خیانت کرنا، دفاتر میں نامحرموں کے ساتھ کام کرنا، بے پردہ بازاروں میں جانا، نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کا کالجز میں مخلوط تعلیم حاصل کرنا، رشوت لینا اور دینا، سود لینا اور دینا، غیبت کرنا یا سننا، شوقیہ کتے پالنا، تقاریب شادی میں روپیہ پیسہ نمائش کے لیے خرچ کرنا، الغرض بہت سی خرابیاں ہیں جو ہمارے معاشرے میں جاری و ساری ہیں۔ محترم حضرات، یہ بھیانک بیماریاں ہیں جن کا تذکرہ اجمالی طور پر میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ طول میں نہ جاتے ہوئے بعض شدید فتنوں کی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اولاً اس فتنے کا تذکرہ کیا جائے جس میں شرم و حیا کا جنازہ نکال کر مسائل و عیاری کو عام کر دیا ہے، جسے لوگ فلم اور مووی سے یاد کرتے ہیں۔ ملت اسلامیہ کے بھٹکتے دلوں، ایک دور وہ تھا کہ گانا بجانا، ناچنا اور منہ کھول کر غیروں کے سامنے بیٹھنا معیوب شمار کیا جاتا تھا۔ اونچے درجے کے لوگ تو درکنار، کم درجے کے لوگ بھی اس کو بے حیائی اور برا فعل یقین کرتے تھے۔ کیا کسی شرم و غیرت اس بات کی اجازت دے سکتی تھی کہ اس کی بہو بیٹی غیروں کے سامنے ناچے اور گائے؟ ہائے افسوس، ہماری عقل کہاں چلی گئی؟ مالدار اور غریب سبھی اس بیماری میں مبتلا ہیں۔ فلم دیکھنا ضروریات زندگی میں داخل ہو گیا ہے۔ کہ یہی انسانیت ہے کہ اپنی بہو بیٹیوں کے ساتھ تماشا دیکھا جائے؟ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا کہ میں گانے بجانے کو مٹانے کے لیے بھیجا گیا ہوں، مگر ہم ہیں کہ آپ کے امتی ہیں اور بڑے زور و شور سے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر خود فلمیں بناتے ہیں، خود دیکھتے ہیں۔ سینکڑوں اور ہزاروں گھروں کی چھتوں پر جب نظر پڑتی ہے تو چاروں طرف لعنت کے اینٹینا دکھائی دیتے ہیں جن سے ٹی وی پر پروگرام اور فلمیں نظر آتی ہیں۔ محترم حضرات، یاد رکھو، ٹی وی، موبائل اور نیٹ کا غلط استعمال وہ خطرناک شے ہے جس سے بچوں، بڑوں، مردوں اور عورتوں کے اخلاق خراب ہو رہے ہیں۔ بے حیائی کیسے غالب ہوتی ہے؟ معاشرہ کیوں تباہ و برباد ہو رہا ہے؟ خاندان کے تمام افراد، ماں باپ، سب بھائی بے حیائی کا معائنہ کیوں کر رہے ہیں؟ حیا و شرم کہاں جا رہی ہے؟ یاد رکھو، ٹی وی، موبائل اور نیٹ کا غلط استعمال انسانیت کا دشمن ہے، فحاشی و عریانیت ہے، تباہی و بربادی ہے۔ ان سے عیاری و مکاری پھیلتی ہے، ان سے زناکاری و بدکاری عام ہوتی ہے، ان سے شرم و حیا کا جنازہ نکلتا ہے، ان سے دنیا و آخرت دونوں تباہ و برباد ہوتی ہیں، ان سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہوتا ہے۔ ملت اسلامیہ کے دھڑکتے دلوں، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ قوم و ملت کو اس بھیانک بیماری سے بچانے کی فکر کریں، تقریروں اور بیانات کے اندر اس کے ناجائز ہونے اور اس کی قباحتوں کا تذکرہ کریں۔ ملت اسلامیہ کے جیالو، شریعت مطہرہ نے پردے کے فوائد اور بے پردگی کے نقصانات کو سامنے رکھ کر پردے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ تجربہ شاہد ہے کہ پردے سے دینی اور دنیاوی فائدے اور بے پردگی سے بے شمار نقصانات ہیں، جس کی زندہ مثال یورپ اقوام میں موجود ہے کہ آج ہر سال بے شمار عورتیں ناجائز اور حرام اولاد کو جنم دیتی ہیں۔ بے پردگی سے عورتوں کی حیا جاتی رہتی ہے، بے پردگی سے مردوں اور عورتوں کے دل و دماغ میں برے وساوس اور گندے خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ یاد رکھو، اگر ہمارے معاشرے میں پردہ ہوگا تو بھیانک جرائم سے حفاظت ہوگی، اگر پردہ ہوگا
تو پاک دامن خواتین کا چہرہ ادباش اور بدکار لوگوں کی نظروں سے محفوظ رہے گا. اگر پردہ ہوگا تو ان کے حسب و نسب پر کسی قسم کا داغ دھبا نہ ہوگا. اگر پردہ ہوگا تو مردوں اور عورتوں کے دل و دماغ شیطانی وسوسوں سے پاک و صاف ہوں گے. اگر پردہ ہوگا تو خاندان والے عورت کو عفت کی داد دیں گے. اگر پردہ ہوگا تو ذہنی جسمانی اور اخلاقی قوتوں میں اضافہ ہوگا. اگر پردہ ہوگا تو شریعت اسلامیہ پر عمل ہوگا. اگر پردہ ہوگا تو آخرت میں نجات کا سامان ہوگا. کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے گل کے لیے رنگت، رنگت کے لیے پردہ، تیرے لیے صورت، صورت کے لیے پردہ. ہے گل کے لیے رنگت، رنگت کے لیے پردہ، تیرے لیے صورت، صورت کے لیے پردہ. کیا خوب بنایا ہے ستار حقیقی نے، کیا خوب بنایا ہے ستار حقیقی نے، پردے کے لیے عورت، عورت کے لیے پردہ. ملت اسلامیہ کے جیالو، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ خواتین و حضرات کو پردے کا حکم سنایا جائے، تاکید کے ساتھ ان کو پردے کی تعلیم دی جائے. کالجز میں اپنی لڑکیوں کو بے پردہ تعلیم حاصل کرنے سے روکا جائے. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کے احوال ان کے سامنے رکھے جائیں. ڈنکے کی چوٹ جلسوں اور دینی محفلوں میں اس پر زور دیا جائے. نیک اور باپردہ خواتین کی زندگی ان کے سامنے رکھی جائے. آج ہمارے اسلامی معاشرے میں نکاح اور ولیمے کے پروگرامات بھی بے حیائی و بے شرمی کا اڈا بنتے جا رہے ہیں. نکاح کا پروگرام ہو یا ولیمے کا، باضابطہ ایک ویڈیوگرافر کو بلایا جاتا ہے جو مرد حضرات میں ویڈیوگرافی کرتا ہے. ستم بالائے ستم اس ویڈیوگرافر کو عورتوں کے درمیان کھڑا کر دیا جاتا ہے جو ہماری ماؤں اور بہنوں کی ویڈیو اور فوٹو لیتا ہے. کیا ہی شرم کی بات ہے، کیا ہی شرم کی بات ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیوس ہے وہ مرد جو اپنی محرم عورتوں کو کسی اور کے سامنے بے پردہ کر کے خوش ہوتا ہے. آج ہمارے معاشرے کے موجودہ حالات کو دیکھ کر اہل نظر علماء کرام اور جامعہ عربیہ قاسم العلوم کے ذمہ داران، محبین و معاونین نے یہ عظیم الشان اجلاس سجایا ہے جس کا عنوان دیا ہے دینی تعلیم بیداری. اس لیے کہ اگر ہمارے معاشرے میں دینی تعلیم عام ہوگی تو یہ سارے جرائم، گناہ، گمراہی و ارتداد کا خود بخود خاتمہ ہو جائے گا. دوستوں اور بزرگوں، آؤ ہم سب مل کر اس بات کا عہد کریں کہ ہم اپنے معاشرے میں دینی تعلیم کو عام کریں گے اور دینی تعلیم کے مراکز، مدارس و مکاتب کو مضبوط و مستحکم کریں گے اور اپنے نونہالوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے مدارس و مکاتب میں داخلہ دلوائیں گے. اسی گفتگو پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.